شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے، جس کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جنت کے وارث اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دل سوز اور درد بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان المبارک کو 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر پر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح اسناد حدیث بھی موجود ہیں، جن کو بیان کرنے سے مقصود نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں وراثت میں کچھ عطا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت ہے اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرات اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے خدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے امام حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام حسن کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب نے مولا حسن پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعہ المبارک کو پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کر لی تھی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تمام کو کہا کہ اگر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم صلح کر لینا۔ سب نے شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدل اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ جو تاریخی صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا، کہا آپ کے دونوں چشموں کے درمیان قل هو اللہ احد، یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ جب یہ خواب حضرت سعد بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا
تو انہوں نے فرمایا اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسہ رسول حضرت حسن کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جدہ بنت اشعت جو امام حسین کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام اکرام کے لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو قے آتے تو قے کے ساتھ آنتیں کٹ کر خارج ہوتیں۔ جدہ اشعت بن قیس کی بیٹی تھی۔ دوسری صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحیی بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشعت کے نیرنگ کی وجہ سے امام حسن کی زوجیت میں آئی۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشعت سے چاہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعد بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کرے۔ اشعت نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو بیٹا محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی کو ان بیت حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جدہ کی تجویز تھی۔ ناظرین گرامی، جدہ کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن کی شہادت کے منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے برادر حضرت محترم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ اور سمع مبارک میں حضول و ملال کے آثار نمایاں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا کہ اے برادران گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خالق الہی عز و جل سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کے بدسلوکی اظہار ثانی کا بھی تذکرہ کیا، اور حضرت امام حسین کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہیں لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! امام حسن کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نز کی حالت، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت میں بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر شبہ فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیے کہ جس نے آپ کو زہر دیا، میں اس کو قتل کر دوں گا، تو حضرت حسن فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسن تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جدہ بنت اشعت نے زہر دیا تھا، اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا اہتمام و کرام کے لالچ میں آ کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جدہ بنت اشعت سے حضرت امام حسن کا نکاح حضرت امام علی نے 38 ہجری میں کروایا، لیکن جدہ میں سے سب کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انصاب الاشرف میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جدہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبیدہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقعہ سن ہجری میں مرنے کے بعد جدہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ پر لکھتے ہیں کہ شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور ایک قریبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مستمع الازواج یعنی شوہر کے زہر دینے والے کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں بھی کوڑ کے مرض سے مر گئے اور جدہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جدہ کی موت انتہائی
زہریلے سانپ کے کاٹنے سوئی، ایسا زہریلا سانپ جس کے کاٹنے سے سجدہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔